جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ جہاں پہ ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ طرز جمہوری نشان کج کلاہی چاہیے، ارے جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے۔ صاحب صدر ذی وقار علماء کرام، عمائدین قوم، میرے انتہائی محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس مدرسہ سے آج دستار حاصل کرنے والے علماء کرام، حفاظ کرام، میرے عزیز طالب علم بھائیوں، میں ابتدا میں آپ سے درخواست کروں کہ آئیے ایک مرتبہ نماز والا درود پاک آواز کے ساتھ پڑھ کے آقا کی بارگاہ میں خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مل کر ایک دفعہ نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ وعلی آل محمد کما صلیت اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ سپیکر والا بھائی ذرا ایکو تھوڑی سی کم کر دے، دوسری آواز کھول دے۔ حضرات محترم، ابھی آپ ہمارے مخدوم شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے عالمانہ، فاضلانہ، خطیبانہ اور ادیبانہ بیان سن رہے تھے۔ اس مدرسے کے پروگرام کے لیے ہمارے مجاہد نڈر عالم دین حضرت مولانا امتیاز عباسی صاحب زی دمجدہم نے مجھے حکم دیا، پھر مفتی مسرت اقبال صاحب، مفتی عبدالواجد صاحب مسلسل رابطے میں رہے۔ 2-3 دن سے طبیعت خراب تھی، گزشتہ 3 روز سے کسی پروگرام میں حاضری نہ دے سکا۔ میں نے گزشتہ رات سے پہلے فون کیا کہ مجھے اگر اجازت مل جائے تو میں سفر کے قابل نہیں ہوں، لیکن آرڈر ملا کہ ہر صورت میں پہنچنا ہے۔ پہنچا نہیں ہوں، پہنچا دیا گیا۔ آپ بھی آئے نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے پہنچا دیا ہے۔ مجھے بھی پروردگار نے ہمت دے دی، گلا تھکا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ مسلسل مدارس کے پروگرام چل رہے ہیں، اور اللہ کی شان ہے کہ مدارس کی تعداد دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ دین عام ہو رہا ہے۔ حفاظ کرام ایک بڑی تعداد میں میدان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ دیر کوٹ کے اس عظیم دینی ادارہ میں آپ کے سامنے چند معروضات و گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق
اور ہمت عطا فرمائے۔ آج ہم نے استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحی رحمہ اللہ موجود نہیں ہے۔ حضرت مولانا سردار رحمہ اللہ موجود نہیں ہے۔ میں ان سمیت تمام مرنے والوں کے لیے اس بابرکت مجلس میں دعا کرتا ہوں، اللہ جن کے میں نے نام لیے جن کے نہیں لے سکا ہوں، پھر یہ دعا کرتا ہوں اب تک جتنے مسلمان تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے۔ حضرات محترم، میری آواز شاید میری ماں اور بہنوں تک بھی پہنچ رہی ہے، میں ان سے بھی چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آج کے سٹیج پر بہت سے علماء کرام کے ساتھ افسران بالا آتے ہوئے نظر آئے، مجھے خوشی ہوئی۔ ہم انہیں اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں اور یہ توقع رکھتے کہ انشاءاللہ اس ماحول سے وہ متاثر ہو کر جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرات، دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ہمارا ایمان ہے یہ آخری مذہب اور آخری دین ہے، کہہ دیجئے بے شک۔ آمنہ کے لال، سرور کائنات، فخر موجودات، شاف معاشر، قاسم کوثر، محمد مصطفیٰ، اونچی آواز سے کہہ دیں صلی اللہ ہو۔ بس میرے ساتھ دو چیزوں کا تعاون کریں، شاید میرا گلا بھی پوری طرح چل پڑے، کہ جب آقا کا نام آئے تو ہم سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ سے۔ کیا کہیں گے پھر؟ آواز ابھی نہیں آئی مجھے۔ کوئی دین کی بات پسند آ جائے تو کہیں گے سبحان اللہ، کہہ دیجئے اونچی آواز سے۔ میرے اکابر کہتے ہیں جب کوئی شخص ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث کو بھی ذہن میں رکھیے، پھر میرے نبی کے اس فرمان کو بھی ذہن میں رکھیے جو میرے نبی نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت حسن حضرت حسین کی ماں شیر خدا علی مرتضیٰ کی زوجہ کو جب وظیفہ دیا تھا، جب آئی تھی کہ مجھ سے چکی نہیں چلتی، میرے ہاتھوں پہ آبلے پڑ گئے، پانی کے مشکیزیں نہیں اٹھائے جا رہے، میرا وجود اب اس کام کے لیے نہیں رہا ہے، آقا کوئی باندی یا غلام دے دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی اس سے اعلیٰ چیز نہ دے دوں؟ بیٹی بھی تو میرے نبی کی تھی، خاتون جنت ہے، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ مجھے رب نے جبرائیل کے ذریعے پیغام دیا ہے، جنت میں جتنی عورتیں بھی جائیں گی سب کی قیادت میری چہیتی بیٹی فاطمہ کرے گی۔ اور ایک جوڑ لگاتا چلوں، جب یہ خوشخبری میرے نبی نے حضرت فاطمہ کو سنائی، دو باتیں فرمائی تھیں، ایک پر غمگین ہو گئی، ایک پر خوشی کے آثار چہرے پہ نظر آئے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ نے پوچھا بیٹی آپ کے ابا جان نے کیا خوشخبری دی کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے؟ جواب میں کہا میرے ابا جان نے کہا جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی سب کی قیادت تو کرے گی۔ حضرت عائشہ نے سن کے فرمایا بیٹا کل تو جب قیادت کر رہی ہوگی تو عائشہ، خدیجہ، ام حبیبہ بھی، حضرت حفصہ بھی اس پر فخر کر رہی ہوں گی کہ ہماری بیٹی آج جنت میں آنے والی عورتوں کی سردار ہے۔ کن کن عورتوں کی سردار ہے؟ پاک باز، نیکوکار،
تہجد گزار، شب زندہ دار مسلمان ایمان والی عورتوں ہی کی نہیں، یہ آج نبی کی چہیتی، نبیوں کی ماؤں کی بھی سردار ہے۔ حضرت موسیٰ کی ماں کی بھی قیادت، حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم، حضرت آسیہ کی قیادت بھی حضرت فاطمہ کو مل رہی ہے۔ بیٹی تمہارا نصیب جاگا ہے، رب نے کائنات کی پاک باز عورتوں کی قیادت تجھے عطا کی ہے، لیکن ایک بات کو ضرور ذہن میں رکھنا، کل ہر عورت جنت میں اپنے خامد کے ساتھ جائے گی۔ فاطمہ تو علی کے ساتھ جائے گی، ہم نبی کے ساتھ جائیں گے۔ سبحان اللہ کی مجھے آواز آنی چاہیے، ابھی آواز مجھے آئی نہیں ہے۔ میں لاہور سے آیا ہوں، زندہ دالان لاہور کو آپ جانتے ہیں۔ لاہور کو حضرت مجدد الفسانی نے قطب البلاد فرمایا ہے، اور آج میں دیر کوٹ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ کشمیر بھی ہمارا ہندوستان کا بارڈر بھی قریب ہے، ارے مجھے تو آواز وہ آنی چاہیے جو ہندوستان میں آپ کی بہن مسکان کی آواز گونجی تھی۔ آپ کی بہن مسکان نے ان ہندو ظالموں کے سامنے، ان جابروں کے سامنے جنہوں نے آ کر اس کا نقاب اتارنے کی کوشش کی، ہوٹنگ کی، آوازیں کسی، برقع اتارو، نقاب چہرے سے ہٹاؤ، تو میری ماں اور بہنوں، مسکان نے جواب میں یہ کہا ہوگا، میں چہرے سے نقاب نہیں اتاروں گی، میں تو فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ جس فاطمہ نے جاتے ہوئے شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ سے کہا تھا، علی میرا آخری وقت ہے، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ اس پاک باز عورت کے استقبال کے لیے فرشتے نہیں آئیں گے تو کس کے لیے آئیں گے؟ فرشتے آ رہے ہیں، نورانی مخلوق کو دیکھ رہی ہوں، مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ آج نبی کی بیٹی جا رہی ہے، کس شان کے ساتھ رب کے سامنے پیش ہوگی؟ رب نے کیا استقبال حسن کی ماں کا کیا ہوگا، حسین کی ماں کا کیا ہوگا، نبی کی بیٹی کا کیا ہوگا؟ علی میں جب مر جاؤں میرے دفنانے میں دیر نہ کرنا، میرے جنازے میں دیر نہ کرنا۔ دھیر کوٹ کی مسلمان عورتوں، میری ماں اور بہنوں، میرے جملوں کو بڑے غور سے سنو۔ فاطمہ نے کہا تھا، علی مجھے راتوں رات دفنا دینا، مجھ پر آج تک کسی غیر کی نظر نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے میرے کفن کی سفید چادر پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑ جائے، راتوں رات دفنا دینا۔ آج ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کی عورتیں مسکان کے نقش قدم پر چلیں اور کہیں آج کے بعد ہم بھی برقع رکھیں گے۔ کشمیر والوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، دھیر کوٹ والوں میں اللہ نے دین کی غیرت، دین کی حمیت رکھی ہوئی ہے، اللہ اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ لیکن دوسری طرف مارچ کا اعلان بھی ہو رہا ہے۔ ارے عورتوں یاد رکھیے، اگر یورپ امریکہ کی لیڈی کے نقش قدم پر چلو گی تو پھر مجھے نہیں معلوم ہے انجام کیا ہوگا۔ اگر میری ماں نے، میری بہن نے حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزار دی تو رب کعبہ کی قسم یہ مائیں کل جنت کے دروازے پر تمہارا استقبال خود کریں گی۔ میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، جو دین کی بات سنے اسے گھر پہنچائے۔ اس میں بھی قصوروار ہوں، آپ بھی قصوروار ہیں، دین کی بات سنتے اپنی ذات تک محدود کرتے ہیں۔ ایک کاش حضرت مولانا سلیم اعجاز کا بیان، حضرت مولانا امتیاز عباسی کا بیان
حضرت مولانا ہمارے نوجوان مقرر مفتی مسرت اقبال اور ہمارا نوجوان اسٹیٹ سیکرٹری، ان کے بیانات سننے کے بعد گھر میں مجلس لگے، ماں بیٹھے، بیٹی بیٹھے، ارے بہو بیٹھے، ارے وہاں پر بیوی بیٹھے، اور کہو آج دین کی بات کرنا چاہتا ہوں، 1 گھنٹہ نہ صحیح 10 منٹ ہی بات کر دیجئے۔ دیے سے دیا جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، پھر انقلاب اسی سے آتا ہے۔ ارے میرے نبی نے محنت فرمائی تھی، انقلاب آیا تھا، پھر کیسا انقلاب آیا تھا؟ حضرت خدیجہ میرے نبی کے گھر میں آئی ہے، زوجہ بن کے آئی ہے، اور اجتماع میں آنے والوں حضرت خدیجہ الکبریٰ کتنی خوش نصیب عورت ہے، جن کے بارے میں علماء نے کیا تاریخی جملہ فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ نے آمنہ کے لال کو عبداللہ کے بیٹے کی صورت میں بھی دیکھا اور اللہ کے رسول کی صورت میں بھی دیکھا ہے۔ شادی ہوئی میرے نبی کی عمر 25 برس ہے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، حالانکہ نبوت فرمایا ابھی حضرت آدم کے لیے مٹی گوندی جا رہی تھی، اور میری نبوت کا اعلان پہلے کر دیا گیا تھا۔ عاشقوں ذرا سبحان اللہ تو اونچی آواز سے کہہ رہا ہوں۔ آپ تھکے تھکے لگتے ہیں، میں تو آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ آپ میرے ساتھ چلیے، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، میں نے عنوانات باندھے، انہی عنوانات کو سمیٹتے ہوئے آگے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج ماں اور بہنوں تک پیغام دینا چاہتا ہوں، آؤ زندگی کو بدلو۔ میرے نبی کے پاس چہیتی بیٹی آئی، حضرت فاطمہ آئی، کہا مجھے باندی دے دیجئے، غلام دے دیجئے۔ میرے نبی نے کہا اس سے پیاری چیز نہ دے دوں؟ جی ابا جان ضرور دے دیجئے۔ فرمایا بیٹی چھوڑ باندی کو، چھوڑ غلام کو، 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ علماء یہاں غوطہ لگاتے ہیں، موتی لے کر آتے ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے مولوی کا کیا کردار ہے؟ ارے مولوی کا ہی کردار ہے۔ آج اتنی بڑی مجلس سجی ہوئی ہے، یہ علماء کا کردار ہے۔ اتنی بڑی مجلس سجی ہوئی ہے، علماء تیار ہو رہے ہیں، حفاظ تیار ہو رہے ہیں۔ دنیا تانے بھی دیتی ہے، مولوی دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ مولوی کہتا ہے میں دین کا ٹھیکیدار نہیں ہوں۔ میرے قائد کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، حضرت مولانا سلیم اعجاز کہتے ہیں، ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہے، دین کے چوکیدار ہیں۔ چوکیداری ہمارے اکابرین نے بھی کی ہے۔ رب کعبہ کی قسم آخری سانس تک یہ چوکیداری انشاءاللہ ہم بھی کرتے رہیں گے۔ آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ چوکیداری، ٹھیکیداری نہیں ہے۔ ٹھیکیداری مکان بنانے کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے۔ ابھی یہاں انشاءاللہ میں نقشہ دیکھ رہا ہوں، مسجد مدرسہ بننا ہے، اس کے لیے ٹھیکیدار چاہیے۔ ٹھیکیدار مل جائے گا، لیکن اس کے لیے ساز و سامان چاہیے۔ وہ دھیر کوٹ والے ہی انشاءاللہ پورا کریں گے، میرا یقین یہی ہے۔ یارو مجاہد بن کے کہہ دو انشاءاللہ۔ میں آپ کی عزت بڑھا رہا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں، اور مجھے اس بات کا وثوق ہے کہ دین کے معاملے میں الحمدللہ دنیا دار سب سے آگے نظر آتا۔ توجہ رکھیے، موتی ہیرا لے کر آئے۔ ابھی آپ علم کی فضیلت سن رہے تھے۔ علم جب آتا ہے پھر کمال آتا ہے، اور علم آتا ہے اللہ کا ڈر آتا ہے۔ علم جب آتا ہے پھر عمل کی بھٹی سے گزرتے ہوئے جب الفاظ زبان پہ آتے ہیں تو وہ انسانوں کے دلوں کے بند دروازوں کے کھلنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پہلی وحی بھی اقرا، جس کا بھی حضرت ذکر کر رہے تھے، اقرا غار حرا ہے۔ نبی سے جبرائیل امین کہتے ہیں رب کا حکم لے کر آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جواب آتا ہے ما انا بقارئ۔ کیسے پڑھوں؟ میں تو کسی مکتب میں نہیں گیا ہوں، مدرسے میں نہیں گیا ہوں، کسی سے پڑھا نہیں، زانوے تلمذ کو ٹیکا نہیں، شاگردی اختیار نہیں کی۔ قربان جاؤں میں رب پر۔ رب نے پیغمبر سے کہا آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں،
پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کسی کے پاس چلے گے زانوی تلمس کو ٹیکا, استاد کہے گا میں نے پڑھایا ہے اس لیے کمال ملا ہے, نبوت عطا ہو گئی. فرمائے دنیا میں کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں, قربان جائے علماء دلائل لے کر آتے ہیں, آپ کو کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے شاگردی اختیار کی اس میں دو باتیں سن لیجئے, کل جب آپ کو استاد آئے گا آپ کو اس کے احترام میں کھڑا ہونا پڑے گا. آپ دنیا کو احترام سکھاتے ہیں, آج مدرسے کو استاد آتا ہے, تلامذہ کھڑے ہوتے ہیں, شاگرد کھڑے ہوتے ہیں. میں کالج یونیورسٹی کی بات نہیں کرتا ہوں, نہ ہی کالج یونیورسٹی کی تعلیم کا مخالف ہوں. میں چاہتا ہوں کالج کے میدان میں اتریے, یونیورسٹی کے میدان میں اتریے, آئیے سائنس کی دنیا میں آئیے, آئیے الیکٹرانک دنیا میں جائیے, آئیے میڈیا کی دنیا میں جائیے, سوشل میڈیا کی دنیا میں جائیے, آئیے کمپیوٹر سیکھیے, انگلش جانیے, ارے مادری زبان سیکھیے, عربی بھی سیکھیے, قرآن بھی سیکھیے, وہ زبانیں بھی سیکھیے. اس کے علماء کبھی انکار نہیں کرتے بلکہ مدارس میں یہ پڑھایا جاتا ہے. لیکن آئیے علم کس کو کہتے ہیں, کیسا علم آتا ہے؟ میرے نبی سے فرمایا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, ماں نہ بکارے, کیوں نہیں پڑھایا ہے؟ فرمایا اگر پڑھا لیتے استاد آتا, نبی کو کھڑا ہونا پڑتا. رب کہتا میرے پیغمبر آپ کو کسی کے سامنے نہیں کھڑا ہونا پڑے گا, جب آپ تشریف لائیں گے تو ساری کائنات آپ کے احترام میں کھڑی ہو جائے گی. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں نبی کتنا عزت والا ہوتا ہے, نبی کتنا مقام والا ہوتا ہے. ربا پھر استاد کون؟ جواب آئے الرحمن علم القرآن. ارے تمہارے دنیا میں انسان کا استاد انسان, اور نبی کو استاد وہی ہوگا جو وہی بھیجتا ہے, جو نیلی چھت والا ہے. جانتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ آواز چاہیے مجھے, آواز چاہیے, بھرپور آواز چاہیے, دل والی آواز چاہیے. مل کر کہہ دیجیے اللہ. یہ ہم نے ذکر چھوڑ دیا ہے, رب نے ہمیں بھی چھوڑ دیا ہے. آج گھروں میں ذکر نہیں, گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں, درود پاک نہیں, استغفار نہیں, پھر رحمت کیسے آئے؟ سجدے ہوں گے تو خدا کی قسم گھر پہ رحمتیں آ جائیں گی. قرآن کھلے گا اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا. احادیث موجود, آقا دو جہاں فرماتے جب کسی گھر سے مدرسے سے, آگے علماء نے اس کی تشریح کی ہے, بسم اللہ پڑھی جاتی ہے, اسی بستی پر فرشتے عذاب لے کر اتر چکے ہوتے, ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے. یکدم مدرسے میں بچی کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدرسے میں اسٹوڈنٹ تہجد کی نماز کے وقت اٹھ کر کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا بزرگ گھر میں تہجد سے اٹھ کر مصلی چھوڑ کر چارپائی پر بیٹھ کر قرآن کھولتا ہے, ماں قرآن کھولتی ہے, بسم اللہ اس کی زبان بھی آتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتے واپس آ جاؤ, یا اللہ آپ کا فیصلہ تو اٹل ہے. فرمایا ہاں ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب اتارنے کا فیصلہ کیا تھا. تم نے سنا کہ معصوم نے مجھے رحمان کہہ دیا ہے, مجھے رحیم کہہ دیا ہے. جہاں پہ میرا نام قرآن کھلتا ہے فرشتوں, وہاں پہ عذاب نہیں جاتا, میری رحمتیں جایا کرتی ہے. آج وعدہ کرو ہم روزانہ گھر میں قرآن کھولیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ. میں نہیں کہتا ہوں ایک منزل پڑھیے, میں نہیں کہتا ہوں ایک پارہ پڑھیے. میرے اکابرین تشریف فرمائیں, مدرسے کے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ بڑے بڑے شخصیات ہیں. ان کی موجودگی میں جرت کرتے ہوئے بات کہنا چاہتا ہوں. میں پاؤں کی دعوت نہیں دیتا ہوں, میں کہتا ہوں روزانہ پڑھیے, ایک رکوع پڑھ لیجئے, قرآن کھولیے تو صحیح, پھر دیکھیے آپ کے گھر پر رحمتیں کیسے آتی ہیں.
آپ کی بستی پر رحمتیں کیسے آتی ہیں. میں آج آپ سے مدرسے کے لیے اپیل کچھ انداز میں نے کی ہے، اور میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا ایک بچے کو قرآن کے حفظ کے لیے دے دیجئے. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. میں بھی وعدہ نہیں لیتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں ہوم ڈپارٹمنٹ سے اجازت لے لیجئے. ہوم ڈپارٹمنٹ سیکریٹریٹ کی طرف نہیں بھیج رہا ہوں، گھر میں اہلیہ سے پوچھ لیجئے، بیوی سے کہہ دیجئے. میں نے آج مولوی صاحب کا بیان سنا، حضرت کا بیان سنا، دل میں جذبہ پیدا ہوا. باقی بچوں میں کوئی ڈاکٹر بناتے ہیں، کوئی انجینئر بناتے ہیں، ایک کو سائنسدان بناتے ہیں. آپ فیصلہ کرتے ہیں کو حافظ، قاری، عالم بناتے ہیں. یہ بچے ہمارے لیے دنیا کما کے لائیں گے، یہ بچہ کل ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. مشورہ کر لیجیے. میری بہن انشاءاللہ کبھی انکار نہیں کرے گی. وہ تو کہے گی ایک نہیں سب کو حافظ بنائیے، بیٹیوں کو حافظہ بنائیے، عالمہ بنائیے، قاریہ بنائیے. اسی سے انقلاب آتا ہے. میرے نبی کے لیے استاد کوئی نہیں. بات یہاں سے چلی تھی، اور ادھر پہلی وہی اقرا، جواب آتا ہے ماں نہ بیکار. استاد کیوں نہیں؟ استاد سے پڑھتے تو استاد کہتا کہ میں نے پڑھایا، میں نے کمال پیدا کیا ہے. جیسے ہندوستان میں مدرسہ کھلا، انار کے درخت کے نیچے ایک استاد ایک شاگرد آتا ہے. استاد کا نام ملا محمود ہے اور شاگرد کا نام محمود حسن ہے. استاد تقوی کی بنیاد پر، طہارت کی بنیاد پر، نیکی کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر جب پڑھاتا ہے، یہی شاگرد استاد سے دعائیں لیتا ہے. ماں دعا کرتی ہے، باپ دعا کرتا ہے. یہی شاگرد بعد میں پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن بن کر آتا ہے. اہل ذوق بیٹھے ہوئے توجہ رکھیں. ایک جھلک جزیرہ انڈمان کی بھی دکھانا چاہتا ہوں، کالا پانی کی بھی، مالٹا کی جیل کی بھی، جس میں یہی شاگرد 3 سال کی اسیری کاٹتا ہے. سخت اذیتوں کے ساتھ وقت گزرتا ہے. توجہ رکھیے، ایمان تازہ کرنے لگا ہوں. اس دوران ملا محمود کا شاگرد کیا کرتا ہے؟ اپنی ہسٹری نہیں لکھتے، وہاں پر بیٹھ کر لکھتے ہیں تو اللہ کے قرآن کا ترجمہ لکھتے ہیں. 15 پاروں کی تفسیر، رہائی کے آرڈر ہوئے. سنیے توجہ سے. ہندوستان میں پہنچے، پہلا خطاب دارالعلوم دیوبند میں علماء سے کیا، فضلاء سے کیا، جمعیت علماء کے لوگوں سے کیا. دوسرا خطاب علی گڑھ میں جا کر کیا. فرمایا ہم اس تعلیم کے مخالف نہیں، تم اس میدان میں اتر کر رجال کار تیار کرو. ہم اس میدان میں اتر کر سامراج ہمارے ایمان پر حملہ آور ہو رہا ہے، اس ایمان کو بچانے کے لیے ہم بھی افراد تیار کر رہے ہیں. تم بھی محنت کرو، ہم بھی محنت کریں. تم ان کے دنیاوی وسائل کے لیے میدان میں اتارو، ہم لوگوں کے دین کو اور ان کے ایمان کو بچانے کے لیے علماء کو میدان میں اتاریں گے. کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. دنیا آج کہتی ہے یہ ٹکراؤ، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. غلط کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. میرے اکابر کا کردار دیکھی. لیکن مالٹا کی جیل میں کیا لکھا؟ قرآن کا ترجمہ لکھا، 15 پاروں کی تفسیر لکھی. رہائی ہو گئی، تفسیر مکمل نہ ہوئی، زندگی نے وفا نہ کی. واپس آئے جلدی اللہ کے پاس. 15 پاروں کی تکمیل، بقیہ 15 پاروں کی تکمیل. شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، جن کو میرا نوجوان نہیں جانتا لیکن اسے بتاتا چلوں، کراچی میں جس نے سب سے پہلے پاکستان کا پرچم قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پہ لہرایا تھا، وہ شیخ الہند کا شاگرد
دیوبند کی چٹائی پر پڑھنے والا علامہ شبیر احمد عثمانی تھے، جنہوں نے پاکستان کا پرچم لہرایا تھا۔ آج اس پاکستان کا پرچم دشمن سرنگو کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے دشمن پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ان دشمنوں کے مقابلے کے لیے میرا قائد مولانا فضل الرحمان میدان میں کھڑے ہیں۔ مولانا نے اعلان کیا ہے، میرے اکابر نے پاکستان بنایا ہے، ہم انشاءاللہ اس پاکستان کو بچائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے جب تک اللہ کا سورج چمکتا رہے گا پاکستان بھی باقی رہے گا اور دینی مدارس بھی باقی رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا امجد خان صاحب۔ آپ اس میدان میں انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت، پاکستان کی بقا کی جنگ میں ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دیجئے۔ ساتھیوں توجہ رکھیے، میں بالکل آخری جملے کہہ رہا ہوں۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ جی چاہتا ہے لمبی بات کروں، لیکن اگر اپنے مزاج کو دیکھوں تو پھر جی چاہتا ہے یہی بات مکمل کروں، لیکن ایمان کہتا ہے کوئی نہ کوئی پیغام جس طرح بھی دیے ہیں مزید ایک دو دے کر اجازت دیجئے۔ توجہ رکھیے، آج پاکستان کا دشمن کیا گل کھلا رہا ہے، کشمیر کے خلاف ہندو بنیا کیا کردار ادا کر رہا ہے، اور آئیے جہاں سے ابتدا کی مسکان کے سامنے جب ہندو آئے، بنی آئے، لال جھنڈے لہرائے، اپنے بڑوں کے نعرے لگائے، تنہا بچی، اور یہ بھی سنو دھیر کوٹ والوں، مدرسہ انوار علوم میں آنے والوں، وہ بچی کا نام مسکان ہے اور اس کے والد کا نام حسین ہے۔ حسین والے جھکا نہیں کرتے ہیں، باطل کو جھکا دیا کرتے ہیں، باطل کو دبا دیا کرتے ہیں۔ نظر آ رہے تھے درجنوں نوجوان ہیں، وہ آگے بڑھ کے نقاب بھی نہیں اتاریں گے، بال بھی نوچیں گے، عزت پر بھی حملہ ور ہو سکتے ہیں۔ کہتی میں گھبرا رہی تھی، اسی اثنا میں میرے دل میں نے میرے رب نے ڈال دیا، گھبرا نہیں، میرا نام تو لے لے، چار اطراف میں فرشتے میں مقرر کر دیتا ہوں، کوئی دشمن تیری طرف بھاگ کر آ نہیں سکے گا۔ اس نے پھر جرت کے ساتھ ہاتھ لہرا کر مکہ بنا کر ایک نعرہ لگایا تھا، آپ بتا دیجئے وہ کیا نعرہ لگایا تھا؟ سنو بھائی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا نعرہ لگا تھا؟ آواز آنی چاہیے۔ آپ کی ایک بہن کی آواز آپ سے زیادہ اور بھاری تھی، اس کی ایک آواز نے پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ اللہ کل بھی تھا، میرا اللہ آج بھی ہے، کل کوئی نہیں ہوگا، وہ نیلی چھت والا ہوگا، اس کا نام کیا ہے؟ مل کر کہہ دو۔ میں بار بار ذکر اس لیے کروا رہا ہوں کہ ذکر کی طرف آئیے۔ اللہ، یہ اللہ اکبر کا نعرہ معمولی نہیں، افسران والا جانتے ہیں، یہ نعرہ آج کشمیر میں بھی گونج رہا ہے، یہ نعرہ افغانستان میں گونجا، دوحہ کے حال میں جب دستخط کا وقت آیا تھا تو اس وقت پگڑی والے آئے تھے، داڑھی والے آئے تھے، اصحاب والے آئے تھے، ایمان والے آئے تھے۔ مجھ سے میڈیا نے پوچھا افغانستان میں کون جیتا؟ میں نے کہا افغانستان میں طاقت ہار گئی، ایمان جیت گیا ہے۔ اور آج دھیر کوٹ کے اس مدرسے میں، اس علمی مرکز میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز کشمیر میں بھی ہندو ہارے گا، ایمان جیتے گا انشاءاللہ۔
کوئی ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ کافر آئے تھے 48 کے نمائندے, ڈھیلی پینٹ کے ساتھ آئے تھے, نگاہیں نیچے تھیں, آواز ان کی نکل نہیں رہی تھی, پگڑی والے عاجزی کے ساتھ آئے تھے, لیکن اس حال میں ایک نعرہ گونج رہا تھا, اللہ اکبر. اور انشاءاللہ یہ نعرہ پوری دنیا پر گونجے گا. پیر کوٹ کے جلسے میں آنے والوں, میرا ایمان سنو, رب کعبہ کی قسم, قیامت کے دن تک اللہ اکبر کا نعرہ بھی گونجتا رہے گا, اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بھی لگتے رہیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، جان صحابہ. آج فتنوں کا دور ہے. اس فتنوں کے دور میں آخری بات کہہ رہا ہوں, آج اس ایمان کی ضرورت ہے جو ایمان اہل بیت کا تھا, جو ایمان صحابہ کرام کا تھا. کیسا ایمان؟ رجب کا مہینہ ہے, میرے نبی سفر معراج پر تشریف لے گئے. سبحان اللہ, اللہ نے عروج عطا فرمایا, ایسا عروج عطا فرمایا کہ عرش عظیم پر کوئی پیغمبر, کوئی رسول, کوئی نبی, کوئی ہادی نہیں پہنچ سکا. رب نے کہا یہاں پر وہی آئے گا جو میرا حبیب ہوگا. جبرائیل امین آئے لینے کے لیے, براق لے کر آئے. اور آج کی سائنس قرآن اور اسلام سے نہیں ٹکراتی, بلکہ اسلام کی حقانیت ثابت کرتی ہے. تمہارا میزائل, تمہارا راکٹ کتنی تیزی کے ساتھ اوپر کی جانب جاتا ہے. ارے یہ کھوپڑی کس نے دی, یہ عقل کس نے دی, یہ فہم کس نے دیا, یہ سوچ کس نے دی؟ تمہارا کوئی بڑے نے تو نہیں بنایا تھا, رب نے تمہیں کھوپڑی دی. اور نوجوانوں, انہوں نے اس دماغ کو مثبت طرف استعمال کیا ہے, پوزیٹو استعمال کیا ہے. بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں, ہم نیگیٹو استعمال کرتے ہیں, اس لیے اس میدان میں پیچھے ہیں. پہلے دور کے سائنسدانوں کو پڑھیے, مسلمان سائنسدان سب سے آگے تھا. آج مسلمانوں کی سرپرستی ارباب اقتدار بھی نہیں کرتے ہیں, یہ الگ موضوع ہے. لیکن میرے نبی کے لیے براق آئی. براق کیسی سواری ہے؟ براق برق سے ہے. برق بجلی کو کہتے ہیں. آسمان سے جب بجلی اوپر سے جب نکلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ زمین پر آ جاتی ہے. خدا نخواستہ انسانوں کا نقصان ہوتا ہے, گھروں کا نقصان ہو جاتا ہے, مویشی مر جاتے ہیں. اگر میرے رب کا وہاں سے آنے والا برق, بجلی چند لمحوں کے اندر آنکھ جھپکنے سے پہلے زمین پر آ سکتی ہے, تو میرا رب اپنے محبوب کے لیے اگر ایسی سواری بنانا چاہے, جو نبی کہتے ہیں جہاں پہ میری نظر پڑتی تھی براق کا وہاں پہ قدم پڑتا تھا. ہمارا ایمان ہے نبی کے لیے رب نے ایسی سواری بنا دی کہ رات کو جب آپ چلے تھے, جب گھر سے نکلے تھے, بستر گرم تھا, واپس آئے تھے بستر گرم تھا, جب گئے تھے کنڈی ہل رہی تھی, واپس آئے تھے کنڈی ہل رہی تھی. رب نے سارا نظام جام کر کے رکھ دیا. رب نے کہا نظام بھی تو میں نے اپنے محبوب کے لیے بنایا تھا, آج نظام بھی اپنے محبوب کے لیے جام کرنا چاہتا ہوں. سارا نظام جام ہو گیا ہے. میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں اور بیت المقدس پہنچے. سارے نبی پروٹوکول آج لائن بنا کے کھڑے ہیں. آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اندر تشریف لائیے. اذان, نماز. جبرائیل امین کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں نماز کون پڑھائے, کیونکہ آدم صفی اللہ بھی موجود ہے, نوح نجی اللہ بھی موجود ہے, جد امجد ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہے, اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود ہے, ارے موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہے, عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہے. امامت کون کروائے گا؟ آواز آئی جبرائیل, مصلی پر کوئی نہیں جائے گا, مصلی پر میرا حبیب جائے گا.
جناب محمد الرسول اللہ اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ. درود نہ چھوڑنا بھائیو. کوئی پریشانی آ جائے میں وظیفہ دے کے جا رہا ہوں ماں اور بہنوں اور بزرگوں نوجوانوں. کاروبار نہیں چلتا، گھر سے وضو کر کے نکل، 2 رکعت پڑھ کے نکل. لاک کو جب چابی لگانے لگے درود پڑھ لے. شٹر اوپر کر، درود پڑھ. اندر داخل ہو، دایا پاؤں داخل کر، درود پڑھ. اپنے سامنے سورہ یاسین رکھ لے. ابھی سورہ یاسین سے آغاز کر، پھر دیکھ اللہ رزق کیسے بھیجتا ہے. رزق چاہیے تو تھوڑا سا رات کو جاگ لے. اذان سے 15 منٹ پہلے اٹھ جا. اٹھ کر 2 رکعت تہجد پڑھ، سجدے میں پڑھ، آنسو بہا. کسی کا پیارا جملہ ہے، رات کو رزاق کو تلاش کر، دن کو رزق کو تلاش کر. پھر دیکھ اللہ رزق کے دروازے کیسے کھولتا. آئیے میں بات کی تان توڑنا چاہتا ہوں. پیغام ایمان آج کے دور میں ہمارا وہی ہے جو ایمان ہمیں بخاری میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، مشکوہ شریف میں، دیگر احادیث کی کتابوں میں صحابہ کا ایمان ملا ہے. ہمارا ختم نبوت پر، اسلام پر، قرآن پر، صحابہ پر، اہل بیت پر انشاءاللہ ہمارا وہی ایمان ہے. سب کہہ دو بے شک. میرے نبی آسمان سے گزرتے گزرتے سدرہ پر پہنچے. سدرہ کون سی جگہ ہے؟ یہ درخت بیری ہے. یہاں جبرائیل امین کی آخری حد ہے. اس سے آگے نوریوں کا سردار نہیں جا سکتا ہے. پہنچے، جبرائیل امین پیچھے ہو گئے. اگر فرمایا جبرائیل میرے ساتھ چلو. آقا آگے نہیں جا سکتا ہوں. 70,000 نور کے پردے. جبرائیل اگر آگے جاتا ہے تو جبرائیل کا وجود ختم ہو جائے گا. فرمایا رفاقت تو کہتے اسی کو ہے کہ اول سے آخر تک چلے، اور تو میرا یہاں ساتھ چھوڑ رہے ہو. تو یہاں میرے اکابر حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی، امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری، خطیب اسلام حضرت مولانا محمد اجمل خان رحمہ اللہ، اور دیگر اکابر میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی، ولی ابن ولی حضرت مولانا بیت اللہ انور، حضرت مولانا تاج محمود امروٹی. ارے نوجوانوں، کس کس بزرگ کا نام لوں؟ وہ جھوم کر پھر ایک جملہ کہتے ہیں، ارے نوریوں کے سردار نے انکار کر دیا ہے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، یہ آپ ہی کا مقام ہے، آپ آگے تشریف لے جائیے. میرے اکابر یہاں پر کہتے ہیں، ارے جہاں پہ نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے، وہیں سے امام الانبیاء کی سیرت کی ابتدا ہوتی ہے. نوریوں کا سردار پیچھے رہ جاتا. یا پھر عاشق ایک اور جملہ کہتے ہیں کاش اس سفر میں بھی یار غار ساتھ ہوتے. جنہیں سمجھ آئیے وہ کہیں سبحان اللہ. سب کو سمجھ آئی تو سب کہیں نا سبحان اللہ. یار غار ساتھ ہوتے، جو غار کے بھی ساتھی اور آج مزار کے بھی ساتھی، نبی کے ساتھ آرام فرما رہے، جنت کی بہاریں لوٹ رہے، مدینہ منورہ میں عائشہ کے حجرے میں. دعا کرو اللہ ہم سب کو مکہ بھی لے جائے، مدینہ بھی لے جائے، بار بار لے جائے. حضرات محترم، میں بات کو تتمہ کی طرف لے جا رہا ہوں. اگلا جملہ صرف سن کر ایمان کی پختگی کی بات کہہ کے جا رہا ہوں. کیا ہے وہ؟ یہ کہ جب آقا تشریف لے آئے تو آقا نے اعلان کیا میں راتوں رات بیت المقدس پہلے، دوسرے، 7ویں آسمان عرش عظیم سے ہو کر واپس آ گیا ہوں. واپسی پر میرا بستر گرم، میری کنڈی ہل رہی، رب سے مل کر آیا ہوں. تو پیغام پہنچا ابو جہل کے پاس. اس نے کہا ہو آج تو موقع ہے، جاتے ہیں ان کے ماننے والوں کے پاس، کیونکہ عقل شعور اس کو مانتا نہیں
کہ راتوں رات سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے اس نے کہا چلو ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اسے پتہ نہیں تھا ابو بکر نے کلمہ جو پڑھا ہے، ارے مکہ کے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، ابو بکر صدیق اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. شیر خدا اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے، مراد رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے. نبی کے ساتھ جنت کا رفیق عثمان غنی اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے. دروازہ کھٹکھٹا دیا. ابو بکر صدیق کی نظر پڑی، ابو جہل آ گیا. میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، سوچا ہوگا اللہ نے اس کو ہدایت دینے کا فیصلہ کر دیا ہے، میرے پاس آیا ہوگا، چلو مجھے بھی اپنے نبی کے پاس لے کے چلو، کلمہ پڑھا دو. لیکن جب دروازہ کھولا، کیسے آئے؟ تم نے سنا ہے؟ نہیں، ابھی نہیں سنا ہے. کیا بات نہیں سن لی ہے؟ تمہارے نبی نے دعویٰ کیا ہے میں راتوں رات آسمانوں پر بیت المقدس پر پہنچا ہوں. ارے ابو بکر، آپ جیسا سمجھدار انسان اس بات کو مان لے گا؟ ہماری عقل تو اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے. یا میرے کعبر کہتے ہیں اصل لڑائی عقل اور عشق کی تھی. ارے ابو جہل کے پاس عقل بھی پوری نہیں تھی، لیکن صدیق کے پاس عقل بھی موجود تھی اور عشق بھی موجود تھا. ابو بکر نے جواب میں کیا کہا؟ میں نے ابھی تک اپنے نبی کی زبان سے یہ نہیں سنا ہے، لیکن سن، اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے تو ابو بکر سب سے پہلے اس پر ایمان لاتا ہے. اس نے کہا ابو بکر، آپ جیسا جان دیدہ انسان، پڑھا لکھا، عقل مند، معاشرے کو جاننے والا، سول سوسائٹی میں رہنے والا. آج ہمیں سول سوسائٹی والے بڑی پٹیاں پڑھانے کے لیے آتے ہیں. سول سوسائٹی میں رہنے والا، تمہیں سمجھ نہیں؟ پھر ابو بکر نے مڑ کر پھر ایک اور جملہ کہا. ایک سیر کی کتابیں سنہری حروف سے لکھتی ہیں، فرمایا ظالم، میرے ایمان پر حملہ آور تو ہوا ہے. تیرا خیال تھا میں تیرا ہم نوا بن کر نبی کے اس دعوے کی تردید کر دوں. سن، یہ تو نبی کہتے ہیں میں راتوں رات گیا ہوں. ہم نبی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، سر مبارک تھوڑا سا نیچے جھکتا ہے، بوجھ پڑتا ہے، اسی اثنا میں پسینہ ٹپکنے لگتا ہے. ہم اپنی ہتھیلیوں پر پسینے کے قطرات جمع کرتے ہیں، ان قطرات کو ہم ڈبیوں میں ڈالتے ہیں. دنیا میں کوئی خوشبو میرے نبی کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سنو جملہ سنیے، ہم جب دیکھتے ہیں کہ اسی اثنا میں میرے نبی کا سر مبارک اٹھتا ہے، پھر آپ اعلان کرتے ہیں ابھی جبرائیل آئے تھے، اللہ کو قرآن لے کر آئے، سورہ آل عمران کی فلاں فلاں آیات اتری ہے، سورہ نساء آئی ہے، ارے سورہ بنی اسرائیل آئی ہے، سورہ الکاف اتری ہے، ارے فلاں سورت آئی ہے. او کافر اعظم، ہم نہ جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں نہ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. ایک جملے کا میں اضافہ کرتا ہوں، صدیق نے یوں بھی کہا ہوگا، ہم جبرائیل کی آواز بھی نہیں سنتے، اس کی آہٹ بھی نہیں سنتے. ارے نبی کی زبان کہتی ہے قرآن اتر رہا ہے، سارے صحابہ کہتے ہیں، میں ابو بکر کہتا ہوں، نبی جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. سن ابو جہل، رب کعبہ کی قسم، اس وقت میرا نبی اگر سچ بول رہا ہے تو آج بھی آمنہ کا لال سچ بول رہا ہے. آؤ اس ایمان کو زندہ کرو. کوئی اعتراض کرے تو اسے کہ اعتراض اپنے پاس رکھ. مجھے اللہ کی نبی کی باتیں سورج سے زیادہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کہیں گے انشاءاللہ؟ میدان عمل میں رہیے، مدارس سے جڑیے، مدارس سے تعاون کیجئے. مدارس سرکار سے کچھ نہیں مانگتے، ہاں سرکار کی مداخلت تو روکنا چاہتے ہیں. مدارس سرکار سے کیا مانگیں؟ مدارس تو بڑی سرکار سے مانگتے ہیں جو سب کو دیتا ہے. مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے،
دل مرتضی سوز صدیق دے. اب تو چلتے ہیں بے قدا سے بھی، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نہیں دعا نہیں، میں نہیں کروں، میرا گلا بھی تو نہیں جی نہیں ہے. مختصر یہ عربی حضرت